اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ زمر سے میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر۔ آپ غور کیجئے گا، اسماء جو اس ٹیکسٹ میں استعمال ہوئے ہیں وہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوئے ہیں، اور اگر کوئی مرکب آپ کے سامنے آتا ہے مرکب ناقص تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ، پہلا اسم اللہ اعراب کے اعتبار سے مرفوع استعمال ہو رہا ہے۔ نزل احسن الحدیثی، احسن الحدیثی کون سا مرکب ہے؟ احسن الحدیثی۔ اب میں لکھ نہیں رہا، لکھ لوں گا تو آپ 100% پہچان لیں گے۔ اب ذرا سن کر بھی کوشش کیجئے۔ احسن الحدیثی، احسن الحدیثی، پہلے پہ ال نہیں بول رہا، دوسرے پہ ال بول رہا ہوں تو مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا، مرکب اضافی۔ احسن ال، پہلا لفظ جو احسن بول رہا ہوں اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں بول رہا، تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ کنفرم آپ کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا، لہٰذا وہ آپ کو سنائی دے رہا ہے الحدیثی، تو احسن الحدیثی۔ اب احسن الحدیثی ایک مرکب اضافی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو بتا کے پھر بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عربی زبان میں مرکب اضافی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، یعنی سپرلیٹو ڈگری آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایڈجیکٹیوز میں ڈگریز پڑھی تھیں کہ گڈ، بیٹر اور بیسٹ، صحیح؟ اسی طرح ٹال، ٹالر، ٹالسٹ، تو ایڈجیکٹیو کی تین ڈگریز ہم نے پڑھی تھیں۔ تو عربی زبان میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، حالانکہ یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے لیکن اب بات نکلی ہے تو اس کو مکمل کرتا چلوں۔ جیسے جمیل ایک ایڈجیکٹیو ہے، جمیل ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس سے کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری بنے گی اجمل، جمیل سے اجمل۔ ہمارے ہاں جمیل نام بھی رکھتے ہیں، اجمل نام بھی رکھتے ہیں، تو جو اجمل نام رکھتا ہے، جمیل کے معنی خوبصورت ہوتے ہیں تو اجمل کے معنی ہوں گے زیادہ خوبصورت، ٹھیک ہے؟ یا یعنی کمپیریزن کریں گے تو کسی سے زیادہ خوبصورت، یا پھر سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال کریں گے تو کہیں گے سب سے زیادہ خوبصورت۔ اسی طرح کبیر سے اکبر، کبیر بڑا اور اکبر کسی سے بڑا یا سب سے بڑا، لہٰذا آپ اذان میں جو سنتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے کا مفہوم اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی ہے، کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تو ویسے ہی سب سے بڑا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہاں پر لفظ بھی جو استعمال ہوا ہے نا وہ اسی اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ صغیر سے بنے گا اصغر، صغیر سے اصغر۔ حسین سے احسن، احسن۔ حمید سے احمد، کریم سے اکرم، رحیم سے ارحم، یہ سارے نام آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ تو حسین سے احسن ہے۔ عربی زبان میں جب بھی سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کیا جائے گا تو اس کو مرکب اضافی فارم میں لایا جائے گا، یعنی وہ سپرلیٹو ڈگری والا لفظ جو ہے وہ مضاف بنے گا اور اس کے بعد مضاف الیہ استعمال ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں احسن الحدیثی، احسن الحدیثی، الحدیث یا حدیث کے معنی
ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اس کے بات، کلام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے بہترین کلام، ترجمہ ہم کر رہے ہیں بہترین کلام، حالانکہ یہ بہترین کلام جو ہے مرکب اضافی کا ترجمہ نہیں بن رہا۔ مرکب اضافی کی ہم نے اردو میں پہچان کیا رکھی ہے؟ کا، کے، کی، یعنی الحدیث کا احسن، کلام کا بہترین۔ اب کلام کا بہترین کنسٹرکشن ہمارے ہاں اردو میں استعمال نہیں ہوتی، لہٰذا بہترین کلام ہم کر دیتے ہیں، تو یہ مرکب اضافی استعمال ہوا۔ بھلا آپ نے مرکب پہچان لیا الحمدللہ کہ اللہ نزل احسن الحدیثی، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا۔ یہ بہترین کلام کیا ہے؟ کتابن، کتابن مفرد لفظ، اعراب کے اعتبار سے کیا استعمال ہوا ہے؟ منصوب۔ متشابہن، کتابن متشابہن، اب دونوں کو ذرا جوڑیں تو کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کتابن متشابہن، مرکب توصیفی، ایک ایسی کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، اور ایک اس کی صفت اور بیان کی گئی ہے کہ اس میں مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ تقشعر منہ جلود، اسے پڑھ کر یا اسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ربہم کون سا مرکب ہے؟ ربہم۔ جب بھی آپ کو ضمیر نظر آئے نا اسم کے ساتھ، اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو ضمیر نظر آئے، پکی بات ہے مرکب اضافی ہوگا، یہ پکا اصول ہے۔ جب بھی کسی اسم کے بعد ضمیر نظر آ جائے آپ کو ساتھ جڑی ہوئی، تو پکا مرکب ناقص مرکب اضافی ہوگا۔ اور ربہم کا اعراب بھی آپ بتا سکتے ہیں، منصوب۔ مرکب اضافی میں اعراب پہچانتے ہیں مضاف سے، تو ربہم، ہم نے ربہم پریکٹس کیا تھا، ربہم، 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 تینوں اس کی پاسبلٹیز آگے۔ الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، جلودہم، جلد، جلد کسے کہتے ہیں؟ سکن، جلد کی جمع جلود، جلودہم، اب یہ اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہے تو مرکب اضافی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، مرکب اضافی۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں، کہاں؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ تو الی ذکر اللہ، الی ذکر اللہ، ٹوٹل مرکب کون سا ہے؟ مرکب جاری، حرف جر شروع میں آ گیا تو مرکب جاری بننا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور مرکب جاری میں جو مجرور ہے وہ ہے ذکر اللہ، وہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ، ذالک اس میں اشارہ، ھدی اللہ کون سا مرکب؟ مرکب ھدی اللہ، ذالکہ کو تو سائڈ پہ کریں نا، ھدی اللہ مرکب اضافی، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، بہ، بہ، بہ مرکب جاری، سٹارٹ ہی ہم نے با حرف جر سے لیا تھا، بہ، بہما، بہم، تو یہ سارے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، لہو کون سا مرکب؟ مرکب جاری۔ تو جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مرکبات ناقصہ جو کہ 4 تھے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری مکمل کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان چاروں مرکبات کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹاپک ہمارا ہے آج کا جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال۔
جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک سادہ سا جملہ لکھنا پڑے گا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مرکبات ناقصہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں. کون کون سے آپ کو یاد ہوگا؟ مبتدا اور خبر. پہلے مبتدا ہوتا ہے, اس کے بعد خبر آتی ہے. تو مبتدا میں رکھ رہا ہوں زید, اور مبتدا کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کیا ضروری ہے؟ معرفہ ہونا, ٹھیک ہے, اور مبتدا مرفوع بھی ہوتا ہے. تو زید معرفہ ہے, مبتدا بنے گا, اس کو مرفوع رکھوں تو زیدن بن گیا. جی مجھے آج کسی نے میسج کر کے پوچھا, جی یہ زید آپ کا بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے؟ زید مبتدا, مرفوع, معرفہ, کلیئر. اب خبر لانی ہے. خبر کے لیے کیا شرائط ہے؟ نکرہ اور مرفوع. عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے, صحیح. تو میں لا رہا ہوں جی اس کی خبر ولدن. زیدن ولدن, زید ایک لڑکا ہے. تو میں نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ زید کون ہے. زیدن ولدن, زید ایک لڑکا ہے. مبتدا خبر اوپر لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو 100% سمجھ میں آئے. مبتدا اور خبر دونوں مفرد ورڈز ہیں, دونوں مفرد ہیں. مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو مرکب نہ ہو, ایک لفظ ہے, دونوں ایک لفظ ہیں. زیدن ولدن, زید ایک لڑکا ہے. اب میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ولدن جو ہے نا, اس کا انالیسس ذرا کریں. یہ مرفوع ہے, واحد ہے, اور مذکر ہے, اور نکرہ ہے, ٹھیک ہے. ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ولدن کے آگے ایک لفظ لا رہا ہوں صالح, جو کہ واحد ہے, مذکر ہے, ٹھیک ہے, نکرہ ہے اور مرفوع ہے. ولدن صالح. اب ذرا غور کریں, ولدن صالح ایک مرکب نہیں بن گیا؟ کون سا مرکب بنا ہے؟ توصیفی, اضافی, اشاری یا جاری؟ اشاری اور جاری پہچاننا تو بہت آسان ہے. اشارہ لگاؤ تو اشاری, حرف جر لگاؤ تو جاری. تو کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب توصیفی. اب ترجمہ ہم کریں گے, زید ایک نیک لڑکا ہے. پہلے سمپل جملہ تھا زید ایک لڑکا ہے. اب میں نے وہ جو خبر تھی نا ولد,